علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، ہم تو جیسے بچپن سے سنتے ہیں کہ غوث پاک کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا، تو اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ کی نمایاں خصوصیات تھی بچپن مبارک میں بھی؟ بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے متعلق۔ جیسے کہ ساری زندگی ہی غوث پاک کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الگ ہی انداز ہے، جس میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور ان رحمتوں سے جو آپ کا جو مقام ہے، جو اس مقام کی بلندیاں ہیں، اسی طرح آپ کا بچپن بھی دیگر بچوں سے اتنا الگ ہے کہ جیسے پیدا ہوتے ہیں تو ماہ رمضان اور چاند رات پہلی رمضان ہے، اور روزے کے وقت کے اندر ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سال جب آتا ہے تو چاند میں شبہ ہو جاتا ہے کہ کیسے پتہ چلے، پتہ نہیں چل رہا چاند ہو گیا نہیں ہوا۔ تو غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ چونکہ جانتی تھی سال جو گزر چکا اس میں ماہ رمضان کے ہر دن میں سحری سے افطار کے وقت میں دودھ پیتے ہی نہیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو لوگوں نے آ کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دن شروع ہوا ہے اس میں میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، اللہ، اور مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یعنی بچپن کی جو عمر ہوتی ہے ویسے جو نارملی بچے کھیلنے کودنے میں بھی لگتے ہیں جی، تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کبھی کھیل کود کی طرف جاتے تو آپ کو آواز آتی، اے برکت والے بچے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں آ جاتا تھا اپنی ماں کی گود میں آ کر کے بیٹھ جاتا تھا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ میں جب مکتب پڑھنے کے لیے جاتا تھا، چھوٹے بچے ہیں، کسی نے پوچھا نا کہ غوث پاک آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی، کب پتا چلا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں مکتب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو فرشتہ مجھے مکتب تک چھوڑنے کے لیے آتا تھا اور آ کر کے آواز لگاتا تھا کہ بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا آپ کا مبارک بچپن تھا، اور اس میں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے جو فیض لیتے ہیں، کیونکہ والد کا آپ کے انتقال ہو گیا، آپ بہت چھوٹی عمر میں تھے، اور والدہ جو اس قدر متقیہ تھیں، جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا، والد متقی، والدہ متقی، آپ کے نانا جان اس قدر عالی نسب والے اور اتنے پیارے انداز سے تربیت کرنے والے، پھر تربیت آپ کے نانا جان نے کی جب آپ چھوٹے بچے ہیں، اور اس بچپن کے عالم میں پھر جب ایسے ایسے واقعات آپ دیکھتے ہیں تو اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں کہ ماں میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بغداد معلیٰ یہ علم اور فضل کے اعتبار سے جو بڑی بڑی ہستیاں جو وہاں پر موجود تھی ان کے پاس پڑھنے کے لیے آپ جانے کے لیے آپ کہتے ہیں اپنی والدہ ماجدہ سے، اور پھر آپ کا جو بغداد کا سفر ہوتا ہے، اور اپنے بچے کو جو آپ ایک نصیحت کرتی ہیں اپنی آپ کی والدہ۔ اور بہت پیاری بات، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا تھا کہ غوث پاک آپ کو جو یہ مقام ملا ہے، یہ جو بلندیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمائے کیسے ملا؟ جی، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زبان سے کذب بیانی نہیں کی، میں نے ہمیشہ اپنی زبان پر سچ سجا کے رکھا ہے اور سچ بولا ہے۔ اور آپ کی والدہ کی ایسی تربیت، ایسی نصیحت، اور پھر بچپن کا ہی وہ عالم ہے جب آپ سفر کر رہے ہیں اور راستے کے اندر وہ ڈاکوؤں کا بڑا گروہ جو سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، لیکن غوث پاک کے ایک سچ کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارے کے سارے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے ایک راہ راست والی، ایک خوشیوں والی، ایک ایمان سے بھرپور زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔